اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ نظر بد ایک عقیدہ ہے جو دنیا کی مختلف ثقافتوں میں پایا جاتا ہے۔ نظر بد کو اسلام سے پہلے بھی تسلیم کیا جاتا تھا اور اسلام نے بھی نظر بد کے موجود ہونے اور اس کے نقصانات کی تصدیق کی ہے۔ نظر بد ایک فرد سے دوسرے فرد میں آنکھوں کے ذریعے منفی توانائی کے منتقل ہونے کا نام ہے، لیکن کوئی فرد اندھے شخص کی نظر بد کا بھی شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظر بد کسی فرد کی منفی سوچ کی منتقلی کا نام ہے۔ یہ سوچ آنکھوں کے ذریعے بھی کسی شخص میں داخل ہو سکتی ہے اور محض سوچ کے ذریعے بھی داخل ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ ہر انسان کی سوچ اچھے یا برے اثرات کی حامل ہوتی ہے۔ ہماری سوچ کے ہماری زندگی پر اچھے یا برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہماری سوچ کی لہریں خلا میں گردش کرتے ہوئی کسی دوسرے ذہن سے ٹکراتی ہیں تو وہاں بھی یہ اچھے یا برے اثرات مرتب کرتی ہیں، لیکن نظر بد کی وجہ سے فرد پر ہمیشہ برے اثرات ہی مرتب ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر بد کے نقصانات کے بارے میں بتائیں گے۔ نظر بد کی وجہ سے ہر فرد مختلف قسم کے نقصانات سے دوچار ہو سکتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کے ایسے نقصانات کے بارے میں بتائیں گے جس کا عام انسان سامنا کرتے ہیں۔ نظر بد کا دار و مدار اس شخص پر ہوتا ہے جس کی نظر بد سے کوئی بھی دوسرا شخص متاثر ہوتا ہے۔ اگر نظر بد سے متاثر کرنے والا شخص کو کوئی بیرونی یا پھر اندرونی بیماری ہے تو یہ بیماری اس شخص کو لگ سکتی ہے جو کہ نظر بد کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ نظر بد سے متاثر کرنے والا شخص کی بری عادات بھی نظر بد سے شکار افراد میں کچھ نہ کچھ منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہ بات عقل سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ سچ ہے اور ایسا دائمی نظر بد میں دیکھا گیا ہے۔ دائمی نظر بد کا احساس عام افراد کو نہیں ہوتا، لیکن یہ نظر بد کئی سالوں تک فرد کو متاثر کرتی ہے۔ دائمی نظر بد ہمیشہ بھیانک نقصانات کی وجہ بنتی ہے، لہٰذا کسی فرد کو نظر بد کا احساس ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اسے حفاظت کی دعائیں ضرور ورد کرنی چاہیے۔ عارضی نظر بد کی وجہ سے فرد کو جن نقصانات کا سامنا ہوتا ہے وہ عارضی ہوتے ہیں، لیکن عارضی نظر بد کی وجہ سے فرد اچانک اور غیر متوقع کسی نقصان سے دوچار ہوتا ہے اور اس کے بعد فرد کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک دل کا دورہ پڑنا، اچانک حادثہ ہونا اور کسی چیز کا اچانک ٹوٹ جانا، اچانک کاروباری نقصان ہونا، اچانک حمل کا ضائع ہو جانا اور اچانک بچے کا ضد کرنا یا رونا شامل ہو سکتے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے فرد کو بے چینی ہوتی ہے۔ نظر بد گھبراہٹ، ڈپریشن اور بلڈ پریشر کی وجہ بنتی ہے۔ نظر بد فرد میں اکتاہٹ پیدا کرتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے فرد کو سر درد اور درد شقیقہ ہو سکتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے فرد کو الٹی ہو سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے فرد کا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ نظر بد بازو میں درد پیدا کر سکتی ہے۔ نظر بد فرد کو گھٹن کا احساس دیتی ہے۔ نظر بد فرد میں تنہائی، اندھیرے اور موت کا خوف پیدا کرتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے اچانک حادثہ ہو سکتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے نوجوانوں کو ضدی محبت ہو سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے نوجوان نشے کے عادی بھی ہو سکتے ہیں۔ نظر بد فرد کو غلط فیصلہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ نظر بد فرد میں ضد اور انا کی نشو نما کرتی ہے۔ نظر بد بری قسمت کی وجہ بنتی ہے۔ نظر بد فرد میں دائمی بیماری لا سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے شادی اور رشتہ
ٹوٹ سکتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے اولاد والدین سے بدتمیزی کر سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے بعض بہنیں بے اولاد رہ سکتی ہیں۔ نظر بد طلاق کی وجہ بن سکتی ہے۔ نظر بد شوہر کی محبت کو نفرت میں بدل سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے کسی کو طلاق ہو سکتی ہے۔ نظر بد فرد کو زندگی کے ہر میدان میں شدید ناکامی سے دوچار کر سکتی ہے۔ نظر بد لگاتار کاروباری نقصان کی وجہ بن سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے فرد کو معاشرے، فیملی اور آفس میں شدید مخالفت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے بچے اکثر بری صحبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی فرد جنات کی نظر بد کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ جنات کی نظر بد ذہنی امراض کی وجہ بن سکتی ہے۔ نظر بد کی وجہ سے فرد کو رزق کی تنگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے فرد کی جاب ختم ہو سکتی ہے۔ نظر بد بادشاہ کو بھکاری بنا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں نظر بد کے توڑ کی طرح۔ انڈے سے نظر بد اتارنے کا رواج اسلام سے پہلے بھی تھا اور آج بھی یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یقین ہے کہ انڈا منفی توانائی جذب کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈا انسانی جسم میں توانائی کا لیول متوازن کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، لہٰذا انڈے کے ذریعے ہم مندرجہ ذیل طریقے سے منفی توانائی اور نظر بد کو ختم کر سکتے ہیں۔ جو فرد نظر بد کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ جو فرد نظر بد کا شکار ہے اس کے سامنے انڈا اور پانی کا ایک گلاس رکھ دیں اور مریض کے سامنے ایک موم بتی بھی جلائیں۔ اگر آپ موم بتی نہیں جلا سکتے تو ایک چراغ جلائیں یا پھر باوجہ مجبوری آپ اگربتی بھی جلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ انڈے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر مریض کے اوپر سے 7 چکر دیں۔ اس دوران آپ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور یا قدوس کا ورد کرتے رہیں۔ جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ پانی کے گلاس پر دم کر کے یہ پانی مریض کو پلا دیں اور انڈا کسی جگہ رکھ دیں جہاں سے یہ انڈا کوئی پرندہ یا پھر کوئی جانور کھا لے۔ یہ عمل 3 دن تک لگاتار کرنے سے 3 دن میں ہی مریض کو نظر بد سے شفا مل جاتی ہے۔ بعض لوگ اس انڈے کو توڑ کر پانی کے گلاس میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بعض اوقات انڈے میں عجیب شکلیں بن جاتی ہیں اور بعض اوقات انڈے سے خون بھی برآمد ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ایسا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا بلکہ یہ طریقہ لوگوں کی پریشانی میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے، لہٰذا انڈے سے نظر بد ختم کرنے کا جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اسی کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو نظر بد سے جلد نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نظر بد سے نجات اور نظر بد سے حفاظت کے لیے آپ روزانہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں اور اپنے بچوں پر بھی دم کریں۔ انشاءاللہ آپ کی جان، مال، اولاد اور گھر ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ نظر بد سے شفا اور حفاظت کے لیے دوسرا قرآنی عمل نقش سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے، یعنی آپ نقش سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کو ہم سے منگوا کر اپنے گھر میں بھی رکھیں اور اپنے گلے میں بھی پہنیں اور اپنے بچوں کے گلے میں بھی پہنائیں۔ انشاءاللہ نقش سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی برکت سے آپ ہمیشہ نظر بد، کالا جادو، دشمن، حادثات، جنات اور بری تقدیر سے محفوظ رہیں گے۔ بعض اوقات کسی فرد کو نظر بد سے شفا حاصل نہیں ہوتی بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے حالات بدترین ہوتے جاتے ہیں۔ نظر بد جب پرانی ہو جاتی ہے تو ہم اسے دائمی نظر بد کہتے ہیں جو کہ آسانی سے دور نہیں ہوتی، لہٰذا دائمی نظر بد سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ ناس، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ اخلاص اور 7 مرتبہ سورہ کافرون اور اس کے بعد 101 مرتبہ سبوح قدوس
कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और 313 मरतबा या कुद्दूस का 3 दिन तक विर्द करें। और ये विर्द शुरू करने से पहले सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और चारों कुल शरीफ का नक्श हमसे लाजमी मंगवा लें। एक नक्श आप अपने पास रख लें और एक नक्श आप घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसीलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते, क्योंकि इन नकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जो कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ साथ मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने इसमें आजम या कुद्दूस की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और या कुद्दूस का ये इसमें आजम हर किस्म की नजर बद का ताकतवर तोड़ है। लिहाजा अपनी जान, माल, इज्जत, औलाद और घर की हिफाजत के लिए आप सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का नक्श अपने घर में जरूर रखें। इंशाअल्लाह आपको सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह और इसमें आजम या कुद्दूस के नक्श की बरकत से नजर बद से निजात भी मिल जाएगी और आप आइंदा जिंदगी हर किस्म के जादू, जिन्नात, दुश्मन और शैतान से भी महफूज रहेंगे।